السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی عید گزار چکے ہوں گے. یہ عید کے بعد کا کوئی ایسا موضوع عید کے بعد کا ہے تو نہیں، لیکن تاریخ چونکہ وہی ہے تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ کوئی اچھا پروگرام جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن خیر یہی زندگی ہے. 31 مارچ پوری دنیا میں خواجہ سرا کمیونٹی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس کمیونٹی کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ انتہائی غیر انسانی اور برے الفاظ ہیں. وہ جیسے خسرا، ہجرا، تیسری جنس، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. خواجہ سرا کا میں نے اس پہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خواجہ سرا کا مطلب یہ ہے، خواجہ کہتے ہیں افسر کو اور سرائے کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو. مغلیہ دور میں بادشاہ جو تھے وہ اپنی بیویوں کے رہنے کی جگہ کے اوپر ان لوگوں سے کام کروایا کرتے تھے. وہ وہاں پر یہی لوگ کام کرتے تھے، تو ان کو نام جو ہے وہ خواجہ دیا گیا تھا کیونکہ یہ وہاں کے افسر تھے، اور سرا یعنی کہ رہنے کی جگہ تھی وہ، تو اس لیے ان کا نام خواجہ سرا رکھا ہوا تھا. اور جو اب تک ان کے نام ہم لوگوں نے رکھے ہیں یا پکارے جاتے ہیں، ان میں سب سے بہتر نام میرے خیال سے یہی ہے کہ تھوڑی سی بالکل تھوڑی سی رسپیکٹ اس میں آ جاتی ہے. مگر اب خواجہ تو یہ رہے نہیں بیچارے، اور جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، سرائے کی طرح ہی رہتے ہیں. یہ ہم لوگ ہر روز سڑکوں پہ ان کو پیسے مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، شادی بیاہ پہ ان کو ناچ گانا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم پیسے دے دیتے ہیں، کبھی جھڑک دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ان کو. مجھے کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور نہ ہی اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس جنس میں آئے یا اپنی کس جسمانی ساخت میں آئے. تو ہم اس کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، ہم کیسے اس کے اوپر طنز کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم سب ہیں، ان کو بھی اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ممالک میں، معاشروں میں ان کو بالکل توہین والا رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب گھر میں آپ کو نہیں عزت مل رہی ہوتی، اب آپ دیکھیں کہ ایک عام بچہ جو اب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے خاندان، محبت، تعلیم، ان سب کے ساتھ رہتا ہے. لیکن یہ بچے جو جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ صرف اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ بہت سارے بچپن سے ہی ان کے اندر وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور آخرکار گھر سے نکال دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ سڑکوں پر ہی آئیں گے. سب سے بڑی بات ہمارے ہاں ایسے بچوں کا، عام طور پہ ہمارے ہاں ویسے بھی سارے ہی بہت سارے بچوں کے لیے یہ مسائل ہیں کہ تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہوتی. لیکن یہ والے بچے وہ ہیں کہ جو اسکول ان کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. اسکول میں اگر چلے بھی گئے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں مذاق کا نشانہ بننے کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر تو تعلیم نہیں ہے تو روزگار نہیں، اور روزگار نہیں ہے تو زندگی کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ سڑکوں پر ہی پیسے مانگیں گے، اور شادیوں پہ اور سب جگہ ناچ گانا ہی کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت غلط راستوں پر بھی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی شوق سے یا ضرورت کے تحت نہیں کرتے، یہ انتہائی مجبوری میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے. ہم نے ان کو سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی زندگی کی کتنی مشکلات ہیں اور ان کے دل کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں. باقی ساری دنیا میں بہت ساری جگہوں پر آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ پروفیسرز بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خاص جنس ہے. ہمارے ہاں بھی اب کافی سارے ایسے ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. موقع ملنے کی بات ہے کہ موقع مل جائے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کوئی بھی ایک عام انسان کر لیتا ہے. اس وقت
میرا ذاتی خیال ہے آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں اپنا کردار نبھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک انسان والی عزت دیں. سب سے زیادہ کمی ان کو عزت کی ہوتی ہے جو ہم لوگ نہیں دے پاتے. ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایک عام انسان کی طرح سے کی نظر سے دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، غلط کام نہیں کرتے، یہ مجبور ہیں. تو اگر بچے بھی ان کو اچھے انسان کی طرح، ایک عام آدمی کی طرح سے ٹریٹ کریں گے تو اگر تھوڑا سا بھی ہمارا مثبت رویہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تو یہ ایک بہت میرے خیال سے بڑا کام ہوگا. ایک بات مجھے پتہ چلی، جیسے یہ شادیوں میں بہت گانے وانے گا رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے اس میں خوشی کا دور دور کوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. ان کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ان کے سالگرہ کے دن کی ہوتی ہے، کیونکہ عیدیں، شب براتیں، جتنے مذہبی تہوار ہیں، جتنے سارے اچھے دن ہوتے ہیں، اس میں تو ان کے گھر والے ہی نہیں پوچھ رہے ہوتے، گھر والے ہی نہیں یاد نہیں کر رہے ہوتے. اور ان دنوں میں بھی اگر یہ مسجد میں، چرچ میں، مندر میں کہیں پر بھی جائیں تو ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ بس ایک سالگرہ ہوتی ہے جس کو یہ اپنی پورے سال کا ایک وہ تہوار بنا کے اور اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں. ہم اگر یہ بات سوچیں کہ تبدیلی جو ہے وہ باہر سے کہیں سے نہیں آتی، تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. ہم اگر اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو ہم ان کی مدد کریں. مدد ایسے نہیں کہ ہم نے 10 روپے دے دیے اور 4 باتیں سنا دی یا بچے ہنس لیے اور ہم نے پیسے دے دیے. انہیں کسی کام پہ رکھیں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم گھروں میں جو ہمارے ہاں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ہم گھروں میں کیوں نہیں رکھ سکتے ان لوگوں کو کام کے لیے، جو یہ اتنے مجبور ہو کے اتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. ان کو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کروا دیں. ہم اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اگر ہم جیسے ہم اور لوگوں کے لیے یہ بات سوچتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، جانوروں تک کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے کہا ہے یہ کہ جانور، پودے زندہ ہیں، ان کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی زندہ ہیں یا یہ انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے، ان کے بھی احساس ہیں، ان کے بھی خواب ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں ان کی خواہشات کے بارے میں سوچا ہے. پتہ نہیں کیا کیا یہ سوچتے ہوں گے. ہم اگر اپنے معاشرے کو بہتر تشکیل کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی کردار ادا کر سکیں تو میرے خیال سے ہمیں آج کے دن وعدہ کر لینا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جو ان کے حق میں بہتر ہو. میں ایک نام نہیں لوں گی لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت برے حالات گھر سے نکال دیا اور پھر جو ان کے گرو ہوتے ہیں وہاں، اور یہ ایسی جگہ پر وہ رہتی ہے وہ خاتون، جیسے یہ پل ہیں کراچی میں یا کہیں جو بڑے بڑے پل بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے. تو آپ سوچیں یہ کیسی جگہ پہ رہتے ہیں، کس طرح کے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کس طرح کے کام ہیں. وہ اتنا رو کے مجھ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ اس کے اور بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے نکال دیا تھا اس کو. وہ سنے گی تو یقیناً خوش ہوگی کہ اس کی بات آگے بڑھائی. وہ کہتی ہے میں اپنے اگر بہن کے پاس کبھی چلی جاتی ہوں تو مجھے وہ ان برتنوں میں کھانا نہیں دیتی جو برتن ان کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں. اس نے کہا ایک دفعہ میں گئی تھی اور جب میں واپس آنے لگی تو میری بہن کی جو کام والی تھی اس نے کہا مجھ سے کہ یہاں نہ آیا کرو. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جس برتن میں تم کھانا کھاتی ہو وہ برتن بازی باہر پھینک دیتی ہے. اور وہ اتنا رو رہی تھی یہ بات کہتی ہوئی. اور وہ اچھے سے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں دیتا. یہ بتاتی ہے کہ میں نے غلط کام کیے، اسٹیج پہ ڈانس بھی کیے، سارا کچھ کیا، اور اب وہ جس طرح معافی مانگتی ہے میں کہتی ہوں بس بندہ ہل جاتا ہے، اللہ نے تو اس کو معاف کر ہی دیا ہوگا.
وہ جب بھی بات کر رہی ہوتی ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ کبھی اس سے فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ اس نے ملنے کے لیے بھی کہا لیکن ابھی تک موقع نہیں ملا، لیکن وہ بہت تکلیف دہ اپنی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ صرف اس کی نہیں، وہ کہتی ہے میں ہمارے آس پاس جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ اب اس کو کینسر ہو گیا ہے، اور وہ کہتی یہی ہے کہ میں نے اتنے برے غلط کام کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ اب وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کا ہے یہ کہ وہ ایک ٹھیلا لگا کے وہ بند کباب یا وہ بیچنے کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اب اس سب وقت میں وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ کے ہی وہ گزارا کرتی رہی، علاج کراتی رہی۔ جو سب سے بڑی اور خاص اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ وہ ایک انتہائی مشہور شاعر کی بیٹی، اور وہ شاعر جو اپنی کتابیں بھی نہیں چھپوا سکے، اور یہ ان کی کتابیں چھپوانے کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنے ابا کی کتابیں چھپوا لوں، جن کے گانے اور لوک گیت اور نعتیں بہت سارے بڑے بڑے گلوکاروں نے گائی ہیں، اور اس کے پاس تصویریں بھی محفوظ ہیں، اخبار کے تراشے موجود ہیں، اور وہ کہتی ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا، سب کو پتہ ہے کہ یہ انہی کی بیٹی ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر گھر والے نہیں پوچھ رہے، گھر والوں نے نکال دیا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ ہم اگر یہ کوشش کر سکیں، اور اگر کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی نعمت، میں تو نعمت ہی کہوں گی، نعمت دی ہوئی ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کو محبت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ گھر میں محفوظ رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک امتحان ہے آپ کا، کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ نے ایسی اولاد دی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی عزت کریں، احترام کریں، انسان سمجھیں، اور اگر کسی کے گھر میں ایسی کوئی اولاد ہے تو اس میں کوئی شرمانے کی یا لوگوں سے چھپانے کی یا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے دی ہے آپ کو، تو آپ اسی طرح سے لیں جیسے اللہ نے آپ کو اور چیزیں دی ہوئی ہیں اور امانتیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس کو آپ سڑکوں پہ اور دنیا کی ٹھوکروں میں نہ ڈالیں، اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔